آپ علماء کی زحمتوں کو دیکھیں عزیزان محترم. ہمارے لیے تو ہمیں تو توفیق ہی نہیں ہوتی ہے کتاب پڑھنے کی. ویسے بھی سارے لوگ آج کل مولانا صاحب نمبر دے دیں اپنا مشکل ہوتی ہے. اب یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی 24 گھنٹے میں مولانا بھی انسان ہی ہے آخر, اس کو بھی آرام بھی کرنا ہے, سونا بھی ہے, فیملی بھی ہے, اور بھی کام ہے. نہیں, کتاب نہیں کھولوں, میں مولانا سے پوچھ لوں. توضیح المسائل گھر میں پڑھی ہوئی ہے لیکن مسئلہ مجھ سے کھول کے نکالا نہیں جاتا, مولانا صاحب بتا دیں. بری بات نہیں عزیزان محترم, میں ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا. یہ تو خدا کا شکر ہے کہ لوگ اپنی مشکلات کو لے کے ہمارے در پر آتے ہیں, یہ توفیق الہی ہے. لیکن میں بھی تو کوئی زحمت کروں, تھوڑا سا تو کام کروں. آئیے آپ دیکھیں علماء کو. علامہ امینی کی جو صاحب الغدیر ہیں, 30 سال لگے انہیں کتاب لکھنے میں. 30 سال زندگی کے علامہ امینی نے یہ الغدیر کو لکھا ہے. بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں انہوں نے سفر کیا. ہندوستان تک گئے, لکھنؤ تک گئے کہ کوئی چیز وہاں تھی تو وہاں سے بھی مل جائے. تو وہاں بتاتے ہیں کہ ایک لائبریری میں گئے, اتنی خاموشی تھی پڑھتے ہوئے کتاب, لائبریرین لائبریری بند کر کے چلا گیا اور یہ ساری رات کتاب خانے میں رہے. صبح جب واپس آیا تو اس نے دیکھا یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. معذرت کی کہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں متوجہ نہیں ہوا. کہا نہیں, بڑا اچھا کام کیا تم نے, تو میں سکون سے ساری رات بیٹھ کر کتاب پڑھتا رہا. ایسے تھے. ہم میں سے کتنوں نے لائبریری دیکھی آج تک؟ مجھے بتائیں, مجھے بتائیں نا, ہم میں سے کتنوں نے لائبریری, میرے گھر میں لائبریری ہے کوئی, 4 کتابیں ہیں. میں اپنی نسل کو کوئی لائبریری دے رہا ہوں, چاہے وہ فزکس کی ہوں, میٹا فزکس کی ہوں, چاہے وہ کیمسٹری کی ہوں, چاہے وہ ہاؤ ٹو میک اے رپورٹ ہو, کچھ تو ہو. کتنی کتابیں میرے گھر میں. کھانا میں نے اچھی جگہ سے کھانا ہے, برگر بھی کھانا ہے, سینڈوچ بھی کھانے ہیں. کتاب جو کہ قوم کا شعور بلند کرتی ہے, کتنی ہے میرے گھر کے اندر. عزیزان محترم, میں یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, اگر آج ہم نہیں سنبھلے تو آنے والی نسل برباد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے یہ اپنی انسانیت کو پروان چڑھا سکے. کتاب انسان کو بلند کرتی ہے. میں ویسٹ یورپ میں ٹریول کرتا رہتا ہوں, میں ان کی لوکل جو انڈر گراؤنڈ ٹرین ہے, میں نے دیکھا ہے وہ قوم کامیاب کیوں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن کے درمیان میں بھی وقت ضائع نہیں کرتی, کتاب کھولتی ہے, کتاب پڑھ رہی ہے, چاہے وہ کچھ بھی پڑھ رہی ہو, پڑھ رہی ہے. کیونکہ میں خود عالم اتنا بڑا ہوں, مجتہد ہوں میں, مجھے خود تو کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے. بس جو واٹس ایپ میں آ گیا وہی سب کچھ ہے, جو فیس بک میں دیکھ لیا وہی سب کچھ ہے. زحمت نہیں ہے. 30 سال لگے علامہ امینی کو الغدیر لکھنے میں. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اپنے بیٹے کے خواب میں آئے تو انہوں نے وہاں پوچھا, بابا اتنا جو کیا اس کا اجر؟ مختلف تعابیر ہیں, علماء بیان کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں عالم برزخ ظاہر ہے اور جنت کے دروازے پر لائن لگی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں بھی اس لائن میں کھڑا ہوا ہوں, میں نے دیکھا میں بھی لائن میں ہوں, اور مولا کائنات حوض کوثر سے ایک جام میں, ایک برتن میں جو اندر جا رہا ہے اس کو کوثر کا جام پلا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جیسے ہی میری باری آئی, مولا نے اس برتن کو ہٹایا, اپنے ہاتھوں سے کوثر کو لیا اور کہا, امینی تم نے دنیا میں میرے نام کو روشن کیا, میں یہاں تمہارے چہرے کو روشن کروں گا. عزیزان محترم, خوب یہ ہے قلم اٹھا کمال پہ پہنچ گیا. میرا کتنا قلم اٹھ رہا ہے, میں کتنا کوئی ویب بلاگ لکھ رہا ہوں, میرا کتنا اپلوڈ ہے اس دنیا کے لیے. آپ سب کے پاس مختلف تجربات ہوں گے, آپ سب کے پاس کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس ہوگا. کتنا میں نے اس تجربے کو آنے والی نسل کو دیا, کتنا میں دے رہا ہوں,
کتنے میرے یوٹیوب پہ چینلز ہیں, کتنے میرے فیس بک پہ پیجز بنے ہوئے ہیں, کتنی میری ویب سائٹس ہیں, کیا دے رہا ہوں. دنیا عزیزان محترم یہی میڈیم ہے اس ٹائم دنیا کے پاس, جس سے آنکھیں نہیں پھیر سکتے ہم. اچھائی بھی ہے, برائی بھی ہے. جب آپ یہ اپلوڈ نہیں کریں گے تو یہ جوان برائی ڈاؤن لوڈ کرے گا. اپلوڈ کریں, چیزیں دیں دنیا کو, دنیا آپ کے پیچھے ہو. لیکن ہماری قوم کو ٹکڑوں میں بانٹنے کا شوق ہے, اور ہمیں بھی مزے آتے ہیں انہی باتوں کو سننے کے لیے کہ ممبر پہ کوئی آئے تو اس گروہ کی برائی کرے, دوسرا آئے اس گروہ کی برائی کرے. جب میں یہاں سے جاؤں تو میں ایک دوسرے کی برائیاں کرتا ہوا جاؤں. یہ ہیں حضرت عباس کے ماننے والے جوان. یہ ہے عباس کہ جس نے کائنات کی وفا کو کربلا میں سمیٹ دیا. یہ ہے عباس کے ماننے والے جس نے اپنے پورے وجود کو اپنے وقت کے امام پر قربان کر دیا. میں کیا کر رہا ہوں وقت کے امام؟ وقت کے امام کو عزیزان محترم لیٹسٹ ٹیکنالوجی چاہیے. آپ نہیں دیں گے تو دوسرے والے تو ویسے بھی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں, وہ تو جیسے ہی حضرت عیسیٰ آئیں گے کنورٹ ہو جائیں گے, اور ہم سے پہلے وہ امام زمانہ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوں گے. اور یہ حقیقت ہے, یہ خوش فہمی میں مت رہیں کہ ہم تو اللہ جل اللہ جل اللہ جل کہتے تھے. وہ استاد سبت جعفر آ گئے تو کیا ہوگا, جانا مت آ گئے تو کیا ہوگا. کتنا میں ریڈی ہوں, کتنا میں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے وقت کے امام کے لیے. میں توجہ نہیں دے رہا, میری توجہ اصل میں کہیں اور ہے, اور امام اپنے ماننے والوں کی توجہ کو اپنی طرف چاہتے ہیں. عزیزان محترم جوان ہیں آپ. جوان جب تک اپنا ویژن کلیئر نہیں کرے گا پرواز نہیں کر سکتا, اور اپنے آپ کو جب تک پاک نہیں کرے گا الہی رنگ اپنے اوپر ڈھال نہیں سکتا. پاک کریں اپنے آپ کو. یہ دنیا کی لذتیں بہت ٹیمپریری ہیں.